نور قلوبنا بنور الإيمان وشرح صدورنا بالأحاديث والقرآن وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت نال نماز والا درود شریف پڑھ گئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم بارك لنا. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، اور جب تک نہ میں کٹ مروں خواجہ مدنی کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ایک مرتبہ والا درود شریف پڑھ گئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. محترم دوستو، بزرگو، اسٹیج پر تشریف علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تساں حضرات دا تشریف گھناونا اللہ پاک قبول فرماوے. اساں ساریاں دی دعا ہے کہ اللہ پاک ان شادی کو خانہ آبادی بناوے. آمین. جتنے مسلمان ان دنیا تو رخصت تھی گئے اللہ پاک سب دی مغفرت فرماوے. خصوصاً سارے چاچا جی عاشق حسین صاحب دی مغفرت فرماوے.
کہ اللہ پاک عمران بھائی دی زندگی دے وچ برکتاں عطا فرماویں، انہاں دی شادی کو خانہ آبادی بناویں، خوشیاں بھری اللہ پاک انہاں کو زندگی عطا فرماویں، نرینہ اولاد عطا فرماویں۔ اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے، تو اکو تے میں کو اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ الحمدللہ ماہ مقدس دا مہینہ تساں اساں گزراڑے، اللہ پاک تو دعا ہے کہ اللہ پاک یہ مقدس مہینے دے صدقے سارے روزے قبول فرماویں۔ قرآن مجید دی تلاوت کیتی ہے، قرآن مجید تراویح دے وچ سنے وے، تہجد دے نمازاں پڑھے وے، ذکر اذکار کیتے وے، تسبیحاں کیتے وے، اللہ پاک تواڈے سب عبادتاں اپنے فضل اور رحمت دے نال قبول فرماوے۔ تے اللہ پاک دا شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک نے یہ مہینہ ساکو عطا فرمائے، تے اگلا ماہ رمضان بھی اللہ پاک ساکو عطا فرمائے، کیونکہ کتنے ایسے دوست ہن جڑے پچھلے ماہ رمضان اچ ہن تے این ماہ رمضان اچ کوئی نہیں۔ بزرگاں دا معمول ہے کہ جڑے ویلے ایک ماہ رمضان گزرے ہا 6 مہینے واسطے 6 مہینے تک اون ماہ رمضان دی عبادتاں دی قبولیت دی اللہ پاک کولو دعا کرندے رہوے نے، تے اگلے 6 مہینے والا اگلے ماہ رمضان دی دعا کرندے رہوے نے کہ اللہ سیاں اون ماہ رمضان تک خیر خیریت نال سکو پہنچا دے۔ یہ اللہ پاک دا مقدس مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے کہ الحمدللہ 11 مہینے انسان کن جڑے بھی گناہ تھی وینن اللہ پاک دے رحمت دے نال، اللہ پاک دے شکر دے نال، ای مقدس مہینے دی وجہ کر کے اللہ پاک وہ 11 مہینے دے گناہ معاف فرما لینا۔ جتنی بھی میل کچیل سارے اتے گناہ دی جمع تھی ویندی ہے، ای مہینے دی برکت دی وجہ کر کے اللہ پاک معاف فرما لینا۔ شادی دا پروگرام ہے، بہت سارے شادیاں دے اتے سائیں ویندے ہیں، سارے دوست ہیں، بڑے ہل ہباڑے ہوندن، بڑے انہاں دے پروگرام ہوندن۔ الحمدللہ بڑا دل خوش تھیا ہے دیکھ کے کہ یہ دیندار لوگاں دی شادی ہے، الحمدللہ تا دینی پروگرام رکھے ہیں۔ اللہ پاک انہاں دے پروگرام کو قبول فرماوے۔ تساں حضرات بھی جتنے تشریف گھننے وے ساریاں دی ایہ نیت ہے کہ ویندے پہ ہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی گال سن سوں، اللہ پاک سارے گناہ بخش دے سی، سارے اتے رحمتہ نازل فرمے سی، تو انشاءاللہ جے جی نیت گھن کے آئے وے وہ جی مراد پیسو، کیونکہ اللہ پاک فرمے دے کہ بندہ میرے کن جیو جیوں گمان رکھے میں اوے ہوں کو بلدہ لیتا۔ شادی نکاح اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے، اللہ پاک نے انسان واسطے یہ بہت بڑا تحفہ بنائے۔ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ گھٹیا ہے وہ شخص جڑا بغیر نکاح دے مر گئے دنیا، نکاح دی طاقت ہے، نکاح دی استطاعت ہے تے نکاح نہیں سے کیتا، وہ شخص گھٹیا ہے، وہ ناکام تھی کہ گئے دنیا۔ اللہ تعالیٰ ہر کہیں دے حال تے رحم کرے، کیونکہ نکاح بہت ضروری ہے، انسان دی فطرت ہے، کچھ چیزاں ہونے جڑے فطرت دے نال ہونے، بھوک لگ دیئے یہ ساری فطرت ہے، ٹھیک ہے، ایمیں انسان دی ایک جسم دی خواہش ہے، یہ بھی فطرت ہے، جویں مرد دی ہے ایمیں عورت دی ہے۔ اللہ پاک نے سارے دین نے انہا متبادل ساکو دیتے کہ حرام اچ نہیں بننا، او نکاح کرو، نکاح کرے سو تمہاری خواہشات پوریاں تھی ویسے تو کو حرام دے واسطے بننے دی ضرورت کہہ نہیں۔ ایویں ہی اللہ پاک نے قرآن مجید وچ فرمائے سود حرام ہے، ٹھیک ہے، حرام نہیں کھامنا، ان دے مقابلے چ اللہ پاک نے کاروبار دیتے بھی کاروبار کرو، حلال ہے۔ ہر چیز دا دین دے وچ جیڑی شے بھی ہے ساری فطرت جیڑی شے ہے اللہ پاک نے ان دا سکو متبادل لیتے۔ ہن اگو ساری مرضی ایسا متبادل والے پاسے ونجوں یا سا گناہ والے پاسے ونجوں، حالات سارے ایو جہاں تھی گئے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ ایک جہیز دی لعنت ایو جہاں آئی ہے کہ جہدی وجہ کر کے سارے شادیاں بہت لیٹ تھی ویندن۔ یہ جہیز شروع کتوں تھا ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے،
ہندوؤں دے وچ اے ہے کہ وہ اپنے بچیاں کو حصہ نہ دیں۔ میں تساں حضرات دے سامنے جڑی قرآن مجید دی آیت تلاوت کیتی ہے سورۃ النساء، اے اللہ پاک نے مولے نازل کیتی ہے۔ این دے وچ اللہ پاک نے عورتاں دے احکام بھی فرمائے تے میراث دے احکام بھی فرمائے۔ اے میراث عورتاں دی اے الحمدللہ دین اسلام تو شروع تھی، این دے کولو پہلے کوئی بندہ نہیں جانا۔ ہندو اے آدھے ہن کہ بس جوانا دا حق ہے، بیا کہیں دا حق نہیں۔ عورتوں کو اون والے ڈیمنے بھئی بچی دی شادی کرنی ہے، اون والے کو سامان گھناری تا بس اے دی میں سمجھو ساری خدمت تھی گئی۔ تے عرب دے وچ اے دستور ہے کہ انہاں جواناں کو میراث دے وچ حصہ ملدا ہے جڑے لڑ سکدے ہیں، جڑے لڑ نہ سکدے انہاں کو کوئی میراث وچ حصہ نہیں ملدا، نہ ہی چھوٹے بالا کو ملدا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے صدقے الحمدللہ اللہ پاک نے عورت کو عزت دیتی ہے، عورت کو میراث وچ حصہ دیتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شادی جڑے ویلے پہلی شادی تھی 25 سال دی عمر تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی شادی دے اتے خطبہ حضرت ابو طالب نے فرمایا۔ عرب دے شادیاں دا اے اصول ہوندا ہے پہلے اسلام تو کہ جڑے ویلے کٹھے تھیندے ہن، ایک پاسوں جوانا والے پاسوں جڑا بندہ ہوندا ہے وہ کھڑا تھیندا ہے تے وہ خطبہ دیندا ہے۔ ان خطبے دے وچ کیا فرمیندا ہے؟ اپنے قبیلے دے فضائل بیان فرمیندا ہے، اپنا بچہ جڑا ہوندا ہے اون دے فضائل بیان کریندا ہے، تے اپنے مقصد اون بچے دے وچ اگر کوئی کمالات ہیں تو انہاں دے فضائل بیان کریندا ہے۔ تو اینڈ تے وعدہ ہے کہ بھئی جڑا ہے نا صحیح اے سارے اے اعمال ہیں، اے سارے کام ہیں، اے سارے کاروبار ہیں، فضائل بیان کرنے تو بعد وہ بہ ویندا ایویں بچی والے دے پاسوں بلا ایک بندہ اٹھدا ہے، او بھی اپنے قبیلے دے فضائل بیان کریندا ہے، او بھی اپنا نظام این طریقے نال اے نکاح تھیندا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابو طالب دی کفالت وچ ہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 13 چاچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے حضرات کو پتے کہ پیدا ہی کونا تھا ہیں اون والے والد صاحب اللہ کو پیارے تھی گئے ہیں۔ 5 سال دی عمر جھن تو والدہ بھی اللہ کو پیارے تھی گئے، بالکل یتیم، دادے نے پیچھے پالے عبد المطلب۔ 7 سال دی عمر تھے دادا بھی اللہ کو پیارا تھی گئے، پیچھے بچ گئے چاچے۔ ہن چاچیاں دے وچوں جڑے امیر چاچے ہیں انہاں نہیں چاہتا، انہاں کیوں نہیں چاہتا کہ بھئی چھوٹا بال ہے اندے حصے تے ہے کشے گئے نا تے اندے کو گھن کے کیا ملنے سکوں۔ تو حضرت ابو طالب جڑے ہیں وہ غریب ہیں، انہاں اپنی کفالت وچ گئے۔ اگو والا حضرت ابو طالب دے کو تقریباً 11-12 بیٹے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو چھوٹے۔ میں تساں حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رشتہ رسیندا پیاں جو سارے ایک عام رواج دتا ویندے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا صحیح؟ انہی میں تھوڑی جی وضاحت کرے نا پیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 بیٹیاں ہیں، سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے 2 نکاح ہیں تے ہکے مرد نال تھے۔ او کیویں؟ وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ علیہ ایمان کو نہ گھننا ہیں، انہاں دے نال نکاح ہے۔ اون والے زمانہ جاہلیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نبوت دا اعلان کہنا کیتا ہے۔ جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان گھننا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جڑے ویلے ایمان گھننا لیکن رہ اتھے مکے چ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف گھننا۔ بدر دی جڑے ویلے لڑائی تھی ہے، اون لڑائی دے وچ قیدی ہیں، وہ قیدی جڑے ویلے ہیں تا اتھاں والے حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طرفوں بھئی قیدی اپنا فدیہ دیویں، اپنا یو دیویں تے اون دے بعد انہاں کو چھٹی ہے۔ تا اتھاں ہی حضرت
ابو العاص تشریف گھننا ہے انہوں نے ایمان کہنا گھننا ہے قیدی دی حالت چین تے جتنے بھی ہن سارے کو یہ حکم ملے بھئی تساں اپنے پیسے منگواؤ تو بعد ونجو سارے مکے دے وچ اپنے اپنے پیغام بھیجوائے جڑے جڑے انہاں دے پچھو ہن تے حضرت ابو العاص دے پچھو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہن انہاں دی بیوی ہن انہوں نے بھی کچھ سامان بھیجے جن دے وچ انہاں ایک اپنا ہار بھیجا ہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہاں کو تحفے چ دتا ہے انہاں دی والدہ اس سامان پے ہن جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان دے وچ او ہار ڈٹھے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نالو وقت گزارا ہویا یاد آئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنال جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اون ویلے غریب ہن جڑے ویلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا دنال نکاح ہے اون ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے وچ گنجائش آ گئی ہے ہن آپ حضرت ابو طالب دے گھر دے وچ ہن انہاں دی کفالت دے وچ ہن آپ نے اپنے چاچے کو فرمایا کہ بھئی اے جڑا چھوٹا چھوٹا بیٹا ہے نا تورا اے میں کو دے دو ان دی کفالت میں کرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ہی دنیا دے ہوتے اگر کوئی احسان کیتے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دا بدلہ نہیں کیونکہ حضرت ابو طالب نے احسان کیتا ہے کہ یتیم بال کو اپنی کفالت اچ گھننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مشہور واقعہ ہے تساں سنے بھی آپ بکریاں چریندے ہوندے ہن تو بکریاں کیوں چریندے ہن وہ اس واسطے چریندے ہن کہ میرا چاچا غریب ہے میں دے اوتے بوجھ نہ بنا کچھ کیرات دے اوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دے لوگاں دے بکریاں چریندے ہوندے وہ پیسے آ کے اپنے چاچے کو دیندے ہوندے او چاچا جی یہ رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دا بھی احسان دا بدلہ نہیں رکھا ایک کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے فرمائے نے کہ اللہ سے یہاں این دے احسان میں نہیں لہا سکا این دے احسان تو لہا اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ملے تا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعہ سوڑیں دن کہ میں دے حالات اچھے تھی گئے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جے بال ہنوں لے کو ترائے کہ 4 سال دی عمر چھن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی کفالت ہی چاہ گئے دوجے لفظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے بیٹے بن کے آ گئے تو جڑے ویلے بیٹے بن کے آ گئے جڑے ویلے ماشاءاللہ جوان تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دا ٹائم آیا تو پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے کہ اے علی ان کو تیاری کرو تو مقصد ہے کہ نکاح دا پروگرام بڑھیں دے پہ ہے کچھ مال شال کٹھا کرو جی میں ہوں دے آخر والد ہر کوئی آدھے اور آکھنا بھی چاہیے اپنی اولاد کو جڑی جوان اولاد ہے ہاں بھی تو سا کچھ کرو کچھ ہلہ چلہ کرو کچھ سار نال ہیلپ کرو بھی تو نکاح دا انتظام کرنے کیونکہ پہلے کو بندے بچوں دی کوشش کروے سو تا آگا محنت کرے سن تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بے انہاں دے دوستان انہاں نال پروگرام بڑھائے انہوں لے کوئی گھا ہوندا ہے او مکہ چو گھن کے آنے ہن تے او مدینے چ آ کے وچینے ہن آپ نے فرمایا میرے کو ایک اونٹنی ہے تے اونٹنی دے اوتے جڑا ہے نہ سی گھننا سو اتھوں آ کے تے تھا کے وچے سو او گھا جڑا ہے استعمال تھیندا ہے سنارے استعمال کرنے آپ دا ساتھی بھی جڑا بنا او ایک سنارا ہے سنارے او گھا کو آ کے اپنی گٹھی دے وچ کوئی ولیندے چھلیندے ہن اپنا وہ سونا گرم کرندے ہن ویچن والی جگہ بھی موجود ہے گھنن والی بھی جگہ بھی موجود ہے ہن 10 دیواراں دا سفر ہے مکہ تو مدینہ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے ہن آنے ہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم کریں دے پین کوئی 2-4 چکر لگن تو بعد ہکری مار اتھائیں بیٹھے ہن صحابہ کرام کٹھے ہن اونلے شراب دی حرمت دا اعلان کہنا تھی آہائی تو کچھ صحابہ ہن اسارے اپنے ماحول شراب پیمن لگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کو سید الشہداء دا لقب ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا وہ بھی اتھیں موجود ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اٹھنی اتھیں بدی بیٹھی ہے وہ سارے اندے وچ ہنتے اتھیں جو کئی گال کی تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ کھاون دا کوئی کباب دا کوئی انتظام کرے ہاں تو بارو اٹھنی بیٹھی ہے انہاں کہ بے تساں دا جگر کٹ کے گھننا ہو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالت دے وچ وان کے کوہ دیتا
انہاں دا جگر کھن کے آ گیا اتھا کھاون لگ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بن کے دسے نے بھی وہ تمہاری اونٹنی جڑی ہے نا سی وہ تو انہاں کو دیتی ہے تمہارے چاچے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پتہ لگے اے ڈٹھن اٹھنی کٹھی پئی ہے آپ چھوٹے ہن روندے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئے یا رسول اللہ میرے نال تے اے معاملہ کیتے چاچے نے تے اے حال کر دیتے ہکا میری جمع پونجی ہے وہ اٹھنی ہے اون دے میں کام کرنا کھڑا تے وہ اٹھنی ختم تھی گئی ہن دسو میں کیا کروں آپ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک گال اچھی نہیں لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھو اٹھی ہیں بھئی یار زیادتی ہے تے آپ نے آ کے اتھا انہاں کو تھوڑا جتنا لڑکا جی میں ہوندے بھئی یار تو زیادتی کیتی ہے بھئی اٹھنی کو دیتی ہے ایک بندے دی ایک چھوٹے جڑے ایندے پارو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس آ گئے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پوچھے بھی تیرے کو کیڑا کیڑا سامان ہے تو پیچھے انہوں نے دسے بھئی میں ایک تلوار ہے ایک گھوڑا ایک زیرہ ہے تو آپ نے فرمایا اچھا زیرہ جڑی ہے ایڈی ضروری کہنی کہ جڑے ویلے جنگ تھی سی کمانڈر دا کام ہے تے کو زیرہ میسر کرے سی تساں میں کرو یہ زیرہ چاہو تے کو بیچ کے او جڑے پیسے ملتے نو میں کو تو او زیرہ چاہ کے گن گئن تو او بازار جوان کے ویچین او پیسے آن کے او آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے او انہاں دا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقصد ہے کوئی سامان جڑا گھر دا ضروری ایک مشکیزہ تے ایک ایویں سمجھو سرانہ تے ایک تلے والا بستر چار پئی بھی کوئی نہ ہے کمرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیتا ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جڑا حجرہ ہے اون دے نال ایک کمرہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کو دیتا تے او اتھا جڑا ہے نا صحیح او کفالت اس واسطے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کفالت آپ دے ذمہ ہے وہ سامان گھنا کے دیتا ہے صرف اس وجہ کر کے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذمہ ہیں انہاں دی وجہ کر کے مقصد ہے کہ وہ انہاں نے اے سامان دیتا بھی یہ ترے بیٹیاں دے شادیاں تھیں انہاں دا نکاح تے نہیں کہ انہاں دے نکاح دے وچ تے مقصد گال دا کہ تھیں بھی جہیز کو نہیں دیتا وہ حضرت زینب دا واقعہ تو سننا پیا وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وہ ہار جڑے ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ کیتا بھئی اگر تساں سارے اجازت دیو تو اے ہار جڑا ہے اے میری بیوی دا ہے وہ اپنی بیٹی کو بطور تحفے دے دیتا ہے نشانی دے دیتا ہے تے اگر تساں آکھو تو اے ہار انہاں کو واپس کیتا ونے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اکھی مبارک کی چوں والے ہنجوں بھی آ گئے کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بڑے احسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام نے سارے نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تے سارا ماں باپ قربان سارے جانا قربان کوئی مسئلہ کو نہیں یہ تساں ہار کیا سارا سامان بلا رہے ہو آپ نے فرمایا نہیں سارا سامان نہیں صرف یہ ہار یہ صرف نشانی بقایا تساں رکھو انہاں دے فدیے واسطے حضرت ابو العاص دے نال پیچھے اے طے کیتا کہ بھئی تساں جڑا ہے نا میں کرے سو تو نال اساں دو بندے بھیجے سوں دو صحابی بھیجے سوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے او بھی منہ بیلے بیٹے ہن انہاں کو نال بھیجا تو او بھی مکے ویسن تو نال تساں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو انہاں دے نال بھیج رہے سو تمہارا نکاح کوئی نہیں کیونکہ تساں اسلام قبول کیا نہیں کیتا میری بیٹی نے اسلام قبول کر کی دے لہذا تساں ساری وہ بیٹی واپس کر دے سو تو انہوں نے ابو العاص نے وعدہ پورا کیتا انہوں نے انہوں دی بیٹی کو واپس بھیج دیتا وہ مدینے آ گئے پیچھے کچھ عرصے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا آؤ اسلام قبول کر کے دے او جڑے ویلے بلا مدینے آئے ولا انہاں 90 مہر تے 90 نکاح دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا ہوا بیٹی حضرت ابو العاص دے گھر دیتی ٹھیک ہے بیاں دو بیٹیاں جڑے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تو کو سارے کو پتے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اساں سرے نا حضرت عثمان ذوالنورین ذوالنورین دا مطلب کیا ہے دو نوروں والا وہ ایویں ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو بیٹیاں آپ دے گھر ہیں ایک بیٹی جو فوت تھی گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بہی بیٹی دیتی ہے بلا او بھی فوت تھی گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوندی تو او بھی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے وہاں اے الحمدللہ بھئی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے جو اپنے گھر والے دے نال اچھا ہے گھر والے تو مراد کون ہے اپنی بیوی ہے جی سب تو بہتر اپنی بیوی دے نال اگر تسا اچھے ہی وے تو بنا نال اچھے ہی وے اگر اپنی بیوی دے نال اچھے کوئی نہیں وے تو بنا نال اچھے کوئی نہیں وے جی میں بندیاں کو چیک کرن واسطے بندیاں دا بخار چیک کرن واسطے ایک تھرمامیٹر ہوندے ایویں مرد کو چیک کرن واسطے تھرمامیٹر ہوندی عورت جنی عورت آکھے وے کہ میرا مرد بالکل ٹھیک ہے بالکل اوکے ہے تو وہ بندہ اوکے جنی عورت آکھے وے کہ میرا مرد ٹھیک کوئی نہیں تو وہ کوئی نہیں ٹھیک کیونکہ عورت کو لکی کوئی شے کوئی نہیں
انسان دے جڑے گھریلو حالات ہوندن عورت کو ہر شے دا پتہ ہوندا تے اللہ پاک نے فرمائے اے میں ایک نازک جہی ایک عورت تمہارے واسطے خدمت واسطے یو کیتی ہے تے تساں ایندا خیال کرنے بار بار خیال کرنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری ٹائم ہے, آپ نے جڑی آخری ٹائم وچ وصیت فرمائی ہے, ایک مسواک دے بارے فرمایا نے مسواک کرے, بیا نماز دے بارے فرمایا نے نماز دا خیال کرے, بیا آپ نے یہ فرمایا کہ عورتاں دے معاملے چ اللہ پاک کو ڈرے, اپنے عورتاں دے معاملے چ اللہ پاک کو ڈرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے بھی ازواج مطہرات ہیں, کہیں بھی ازواج مطہرات دا کوئی گلہ کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں دا ایک کوئی شکوہ کو نہیں کہ کہیں آپ نے سختی نال لوایا ہو, کہیں کو مارا ہو, کہیں کو مندہ کٹا ہو. معروف بولو, مجہول نہ بولو, مندہ نہیں کٹنا, گال نہیں کٹنی. اور انشاءاللہ اگر تساں کہیں دی بچی دے نال اچھا سلوک کرے سو اے مکافات عمل ہے, کل کو تواریاں بھی بچیاں تھی ہونے انہاں دے نال بھی اچھا سلوک تھی سی. انشاءاللہ اللہ پاک دی ذات دے تو امید رکھ کے بندہ یہ کم کریں دے تو اللہ پاک انشاءاللہ والا ان بندے کو بلدہ دے, اوہی جیو جہاں گمان رکھے سو وہ جہاں مل سی. اور عورت جڑی ہے, انسان دی بیوی جڑی ہے, اے انسان واسطے بخشش دا ذریعہ بھی ہے. چھوٹا بچہ کہیں دا فوت تھی گیا, قیامت علی نمہار جیڑا بھی بندہ اسی, چاہے بزرگ تھی کہ فوت ہے, چاہے بچہ تھی کہ فوت ہے, چاہے جوان تھی کہ فوت ہے, قیامت علی نمہار 18 سال دا ہو. اللہ پاک حکم دے سن بچے کو, جیڑا چھوٹا تھی کہ فوت تھے گا اندہ تو کوئی گناہ ثواب کو نہیں, اللہ پاک حکم دے سن بھئی وان تو جنت ہے. تو اتھیں عرض کرے سی یا اللہ میں اپنے ماں باپ کو بھی گھن کے, اللہ پاک دو فرشتوں کو حکم دے سی بھئی ماں باپ دی شکل اختیار کر کے گئے, وہ ہوں والے شکل بن کے آوے سی, وہ بچہ بھج کے ایسی آ کے مل سی اپنے ماں باپ کو پیچھا تھی ویسی, اکسی اللہ سے ہیں میرا ماں باپ نہیں, میرا ماں باپ میرے غم دے وچ انہاں دے سینے کھوکھلے تھی, میرے کو ہر جاتے ہو یاد کرنے ان سارا بچہ آئی فوت تھی. اللہ سے مہربانی, اللہ سے فرشتوں کو حکم دے سی جتھاں دا ماں باپ ہے وہ گنو, بھاویں گناہ دی وجہ کر کے انہاں دے اوتے جہنم واجب ہی تھی چکی ہوے, اون بچے دی وجہ کر کے اللہ پاک حکم دے سی ونجو جہنم. تو ایتھوں کیا معلوم تھیا, وہ بچہ جو پیدا تھا عورت دی وجہ کر کے تھا نا صحیح, وہ ان دی بخشش دا ذریعہ, انسان دی بخشش دا ذریعہ عورت ہی بنی نا صحیح. تو اے اللہ پاک دی طرفوں ایک تحفہ ہے, پٹی پسلی تو پیدا تھی ہے, ڈنگی ہے تھوڑی جی, ان دا حسن ہی ٹیڑھے پانے چاہے, ایک تو سیدھا پسلی سدھی این کیویں سونی لگ سی, نہیں لگ دی, این ٹیڑھی ہی سونی لگ سی, این ٹیڑھا ہی رامنا, تو سیدھا کرنے دی کوشش نہ کرو, ہاں آدھے رہ بنجو, تمہارا کام میں آدھا رہ بننا, بقایا عمل کرماونا نہ کرماونا اللہ پاک دی طرف تساں دعا منگو گے بس, اللہ پاک آسانی کرے سی, اللہ خیر کرے سی. اللہ پاک عمران بھائی دی شادی کو مبارک کرے, اللہ پاک ان فریقین دے دلوں دے وچ محبت پیدا فرماوے. انشاءاللہ اللہ پاک تمہارے سارے دے حال تے رحم فرماوے. ڈاکٹر صاحب تشریف گھنن, میں آج بہت سارا ٹائم تورا گھن گئے تے سردی بھی ہے تو سا جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, اے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, ہمیں ساڈے آنا دے لال ہون گے. ایٹھر دا بیچ سبحان اللہ. اے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, اے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے, ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے. اے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے, ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے, ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے. جنت وچ جاوے گی سواری آپ دی,
میٹر دا پہ میرا خیال ہے محبت نال سبحان اللہ اے جنت وچ جائے گی سواری آپ دی جنت وچ جائے گی سواری آپ دی اگے اگے حضرت بلال محبت سبحان اللہ نے بیان دے اے اگے اگے حضرت بلال ہونگے اے پیچھے پیچھے اساں سارے نال ہونگے اے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اے جڑے جڑے آپ تے درود پڑھ دے اے جڑے جڑے آپ تے درود پڑھ دے جنت وچ مصطفیٰ جنت وچ مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے آپ آپ ہاریاں نو پئی ہونی قیامت دا دیوانہ بڑے سختی پیا ہر کہیں کو اپنی اپنی پئی ہو سی آپ آپ ساریاں نو پئی ہونی ہے آپ آپ ساریاں نو پئی ہونی ہے مصطفیٰ سادے خیال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے آخری مصرع محبت نالک سبحان اللہ جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی جڑے صحابہ اہل بیت پیار پیار محبت نالک سبحان اللہ اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے جدوں دن حشر دے جدوں دن حشر دے سوال ہونگے ہمیں ساڈے آمنہ دے لال ہونگے